بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگ، عزیزوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ماہ محرم کی فضیلت کے متعلق اور اس میں کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام، اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دنیا بنائی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھی بنائے، مہینے بھی بنائے اور ہفتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. 24 گھنٹے میں ہر ایک سیکنڈ، ایک منٹ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی سائنٹسٹ نے، سائنسدانوں نے بیٹھ کر کے میٹنگ کی اور اس کے بعد یہ 12 مہینے کیا ہے متعین کیے، پھر دن متعین کیے، مہینے متعین کیے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے سے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان اور زمین بنے تھے اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بھی کیا کر دیے تھے، متعین کر دیے تھے. مہینے بھی متعین کر دیے، سال بھی متعین کر دیے، ہفتے بھی متعین کر دیے تھے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو انہی 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے کیا ہے حرمت والے بنائے. ان عدت الشہور 4 حرم، 4 مہینے کیا ہے حرمت والے، محترم بنائے، عظمت والے، عزت والے بنائے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. جیسے زمین بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو زمینوں میں سب زمینوں کو ایک جیسا نہیں رکھا. جیسے مکہ اور مدینہ کی زمین ہے تو ان زمینوں کو دوسرے زمینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے. پہاڑ بنائے تو بہت سارے پہاڑ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن کوہ طور کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دوسرے پہاڑوں کو حاصل نہیں ہے. احد کے پہاڑ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دوسرے پہاڑوں کو حاصل نہیں ہے. دوسرے پہاڑوں کے پتھر کو مٹی کر کے ہم سرما استعمال نہیں کرتے. کوہ طور کے پہاڑ کے پتھر کی کیا ہے مٹی سے ہم کیا ہے سرما استعمال کرتے، کیونکہ اس کو کیا ہے فضیلت بخشی ہے. چاہے پھر دوسرے پہاڑ کتنے بھی بڑے بن جائے، چاہے ہمالیہ پہاڑ بن جائے، ماؤنٹ ایوریسٹ بن جائے، ان کو وہ فضیلت حاصل ہے جو ان پہاڑوں کو حاصل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز بنائی، اس میں سے کچھ چیزوں کو مقدس بنایا. اسی طرح مہینے بنائے، ہفتے بنائے. تو ہفتے میں سے جمعہ کے دن کو کیا ہے مقدس بنایا. مہینوں میں سے 12 مہینے ہیں تو رمضان کے مہینے کو کیا ہے مقدس بنایا. راتیں بنائی، راتوں میں سے شب قدر کی رات ہے، شب قدر کو کیا ہے مقدس رات بنایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر بہت سارے مخلوق بنائے، تو اس میں سے انسانوں کو کیا ہے اشرف المخلوقات بنایا. اور انسانوں میں سے بھی سب کو انسان بنایا، تو انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو کیا ہے مقدس بنانے کے لیے انبیاء پیدا کیے، انبیاء بنائے. انبیاء میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے سب سے زیادہ مقدس اور سب سے تمام انبیاء کا سردار بنایا. بہت سارے فرشتے بنائے، فرشتوں میں سے 4 فرشتوں کو کیا ہے بڑا مرتبہ دیا، اور ان 4 میں سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا ہے ان کا امیر بنایا. ان میں 4 میں سب سے بڑے کون حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنا. تو اسی طرح یہ جو 12 مہینے ہیں ان میں سے بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے 4 مہینے احترام، بہت محترم مہینے، عظمت والے مہینے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں
ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، تینوں لائن سے ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس کے بعد رجب ہے، جمادی الاخریٰ کے بعد کیا ہے؟ رجب کا مہینہ آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے کیا ہے؟ حرمت والے اور عظمت والے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمایا کہ بھائی 4 مہینے اربعۃ الحرم، تو اس میں تم کیا کرو؟ قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ پہلے زمانے میں کیا حکم تھا؟ حکم یہ تھا کہ جنگ اور قتال کرنا ان 4 مہینوں میں کیا ہے؟ حرام تھی، کہ بھائی اس میں کیا ہے؟ تم کو قتال کرنا جائز نہیں ہے، چاہے حق کے خاطر ہی تم کیوں نہ لڑ رہے ہو۔ اگر اسلام اور کفر کی بھی لڑائی ہو رہی ہو، اگر کوئی شخص اسلام کی حمایت میں لڑنا چاہتا ہے، تب بھی اس کو اس 4 مہینوں میں کیا ہے؟ لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور دوسرا حکم کیا تھا؟ دوسرا حکم یہ ہے اس آیت شریفہ میں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر اور اپنے آپ پر کیا ہے؟ ظلم مت کرو۔ تو 2 حکم ہو گئے۔ پہلا حکم جو تھا قتال کرنے کا، وہ کیا ہے؟ منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا وہ حکم، ابھی باقی نہیں ہے۔ ابھی اگر لڑائی کا موقع آیا پورے 12 مہینے میں، تو پورے 12 مہینے میں بھی کیا ہے؟ لڑ سکتے ہیں۔ اور 4 مہینے میں کیا ہے؟ جو ممانعت تھی وہ پہلے تھی، ابھی وہ کیا ہے؟ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ابھی کبھی بھی کیا ہے؟ انسان اگر لڑائی کا موقع آیا، جنگ کا موقع آیا، تو کوئی ایسا روک نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں کیا ہے؟ لڑائی ہو سکتی ہے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ تو پہلا حکم تو کیا ہے؟ منسوخ ہو گیا۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ باقی ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ کہ اپنے اوپر ظلم مت کرو، اپنی عزت باقی رکھو، اپنی بے عزتی مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ گناہ کرنے والا اپنی بے عزتی کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا کیا کرتا؟ اصل میں اپنی بے عزتی کرتا۔ وہ کیسے؟ جیسے ایک آدمی کوئی کرائم کرنے جا رہا، کوئی بھی کرائم کر رہا اگر برا کام، تو اس وقت تو کیا ہے؟ اس کو مزہ آتی کرائم کرنے میں، لیکن اس کے دل میں یہ خوف تو رہتا کہ اگر پکڑے گئے نا میں، تو خیریت نہیں رہی میری، ڈر ہے نا اس کے دل میں، یعنی پکڑے جائیں گا، چور ہے، چوری کرنے کے لیے گیا، اب چوری کرتے ہوئے اس کو مزہ تو آئے گی اسی وقت میں، لیکن اس کے دل میں یہ ڈر بھی رہے گا کہ اگر پکڑا جاؤں گا تو سب کے سامنے کیا ہے؟ مجھے گھسیٹ کر کے کیا ہے؟ جیل میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کے بعد چوری کرتا ہوا کوئی شخص پکڑا بھی جائے، تو اس کو جب لے جانے کی باری آتی سب کے سامنے، تو وہ بولتا کہ بھائی مجھے منہ پر کیا ہے؟ رومال باندھنے دو، منہ کو کیا ہے؟ چھپنے دو۔ کیوں؟ گناہ کر رہا تھا، پکڑا گیا تو کیا ہے؟ بے عزتی ہوئی۔ تو گناہ کرنے والا اپنے آپ پر کیا کرتا؟ ظلم کرتا۔ اس آیت میں کیا اسی کو سمجھایا گیا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تاکہ تمہاری کیا ہے؟ بے عزتی نہ ہو۔ اور دوسری چیز ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھو، اسلام اور شریعت ایک الگ چیز ہے اور انسانی فطرت الگ چیز ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، آسمان و زمین میں کتنا فرق ہے، ویسا کیا ان دونوں میں فرق ہے۔ جیسے ایک آدمی نے پوری زندگی کیا ہے؟ زنا کیا، چوری کی، گناہوں میں کیا ہے؟ زندگی گزارا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے مولانا کا بیان سن لیا کہ زنا کرنے کے اتنے عذابات ہیں، سود کھانے کے اتنے عذابات ہیں۔ اس کے بعد اس نے کیا کر لیا؟ اللہ کے سامنے توبہ کر لیا، اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کیا ہے؟ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے، زنا کیا، وہ کیا کر دیتے؟ معاف کر دیتے۔ شراب پیا، پوری زندگی شراب پیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے ایک مرتبہ توبہ کر لیا سچے دل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں شراب کے۔ لیکن جو شراب پینے کی وجہ سے اس کا جو لیور خراب ہوا، پھیپھڑے خراب ہوئے، وہ کیا اچھے نہیں ہو جائیں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ توبہ کرنے سے جسم اچھا نہیں ہو جائے گا۔ سگریٹ پیا، گٹکھا کھایا، جو بھی کھایا، شراب پیا، شراب پینے کی وجہ سے جو اس کے لیور خراب ہوئے، وہ توبہ کرنے سے اس کا گناہ معاف ہو گیا، لیکن جو جسم کو تکلیف ہوئی، لیور خراب ہوا، وہ توبہ کرنے سے کیا ہے؟ اچھا نہیں ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں نرمی ہے، لیکن فطرت میں نرمی نہیں ہے۔ فطرت ایک بار اگر خراب ہو جائی، ایک عورت مرد نے کیا ہے؟ زنا کیے، زنا کرتے ہوئے کیا ہے؟ پکڑے گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ سچی توبہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم نہیں کریں گے، تو اللہ ان کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن معاشرے میں جو ان کی بے عزتی ہوئی، اب وہ بے عزتی کیا ہے؟ عزت وہ اپنی واپس لا نہیں سکتے۔ چلتے ہوئے لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ عورت ہے جو کیا کرتی ہے؟ پکڑے گئی۔ تو بے عزتی فطرت میں کیا ہے؟ نرمی نہیں ہے۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ 2 الگ الگ چیزیں۔ تو محرم کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا کیا ہے؟
پہلا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر محرم او کما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے روزے۔ کون سے روزے؟ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ چنانچہ پورے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ پورے مہینے میں کیا ہے؟ روزے رکھنے کی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ خصوصاً عاشورے کے دن کے روزے کی کیا ہے؟ اس کی الگ مستقل فضیلت ہے، لیکن پورے مہینے میں روزے رکھنے کی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ چنانچہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 532 پہ لکھتے ہیں کہ محرم کے روزے میں کوئی شخص کوئی بھی دن روزہ رکھے تو اسے ایک مہینے کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ محرم کے مہینے میں کسی بھی دن اگر کوئی روزہ رکھے تو ایک مہینے کے روزے کا کیا ملے گا؟ اس کو ثواب ملے گا۔ بنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 532 سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ اگر کوئی شخص رکھے گا 10 تاریخ کا 10 محرم کا روزہ اگر کوئی شخص رکھے گا تو اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھو دوسری بات 9 ذی الحجہ کا روزہ جیسے عرفات کا روزہ، 9 ذی الحجہ عرفات کے روزے کے بارے میں بھی یہ فضیلت تھی۔ اس کی فضیلت یہ تھی کہ جس نے عرفات کا روزہ رکھا تو اس کے ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ 2 سال کے گناہ معاف ہونے کی کیا ہے؟ وہاں پر فضیلت تھی۔ اور محرم کی فضیلت 1 سال کے گناہ معاف ہونے کی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ فرق اس لیے ہوا کہ وہ جو 9 ذی الحجہ کے عرفات کا روزہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا ہے، اور یہ جو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے؟ عطا کیا ہوا تھا۔ تو دونوں میں فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت محمدیہ کو فضیلت افضل ہونے کے مقام کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر 2 سال کے گناہ کی معافی رکھی، اور اس طرف کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عطا کیا ہوا دن ہے، ان میں ان کی کیا ہوئی تھی؟ نجات ہوئی تھی۔ فرعون کے چنگل سے بچ کر کے کیا ہو گئے تھے؟ بھاگ گئے تھے۔ تو اس لیے کیا ہے؟ 1 سال کے گناہ کی کیا ہے؟ اس میں معافی ہے۔ لیکن 1 سال کے گناہ کا معاف ہو جانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہاں پر 2 سال کے، یعنی یہ سوچیں گے کہ 1 سال کے روزے معاف ہو رہے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہو جانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ نیکیوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے آدمی تو اس کے پچھلے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ رکھنے پر کیا ہے؟ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائے۔ ورنہ پہلی امتوں میں ایسا تھا کہ اگر کسی نے رات میں زنا کیا تو صبح میں اس کے پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے کیا ہے؟ زنا کیا ہے، یا تو پیشانی پر یا اس کے دروازے پر کیا ہے؟ لکھ دیا جاتا تھا۔ اگر رات میں کیا ہے؟ چوری کیا، ڈاکہ زنی کیا، جو بھی کیا ہوگا تو صبح میں اس کے پیشانی پر کیا ہے؟ پہلی امتوں میں ایسا تھا، اس کے پیشانی پہ لکھ کر آ جاتا تھا کہ اس نے کیا ہے؟ چوری کیا ہے، سب کو معلوم پڑ جاتا تھا۔ یا اس کے گھر کے دروازے پر لکھا جاتا تھا کہ اس شخص نے رات کو کیا ہے؟ چوری کی۔ تو اللہ کا کتنا احسان ہوا ہم پر کہ ہماری پوری راتیں کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے کہ راتیں ایسی گزرتی گناہوں میں، لیکن اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی صبح میں لکھ دیا جاتا تو ہم میں سے ہر شخص گھر سے نکلتا تو برقع پہن کر نکلا ہوتا، کیونکہ کوئی رات ہماری ایسی نہیں جا رہی جس میں گناہوں سے کیا ہے؟ ہم بچ رہے۔ آئے دن کیا ہے؟ ہم سے گناہ ہوتے رہ رہے، ہر دن صبح میں کوئی یہ گناہ لکھا ہوا ہوتا، تاکہ کیا ہے؟ ہر صبح کیا ہے؟ ہم چھپ کر کے نکلے ہوتے۔ لیکن اللہ کا احسان ہوا اس امت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کو چھپا دیا۔ رات بھر گناہ کرنے والے کے دسترخوان پر بھی صبح اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا ناشتہ کیا ہے؟ رکھتے۔ رات بھر گناہ کرنے والے کا بھی کیا ہے؟ رات بھر گناہ میں زندگی گزرتی ہے، لیکن صبح اس کے دسترخوان پر اچھا ناشتہ بھی ملتا، اور لوگ اس کو کیا اچھے سے سلام بھی کرتے۔ اگر اس کا گناہ ان کے سامنے آ جائے تو لوگ اس کو سلام کریں گے، لیکن اللہ نے کیا ہے؟ اس کی عظمت باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پھر بھی گناہ چھوڑنے کے لیے کیا ہے؟ تیار نہیں ہوتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی سال کے نام یاد رکھیں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ کیا ہے؟ کیلنڈر ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو یاد رہتے، لیکن اسلامی سال یعنی ہمارے جو سودے بھی ہوتے ہیں قرض کے یا شادی بیاہ کے، وہ بھی ہم کیا ہے؟ انہی تاریخ کو دیکھ کر رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کی ایجاد کردہ، بلکہ ان کے معبودوں کے عقائد کے بنیاد پر کیا ہے؟ انہوں نے یہ مہینے اور یہ ساری چیزیں متعین کی ہے۔ اور اسلامی سال ایسے متعین کیے کہ ہر مہینہ ہمیں اسلام کی کوئی تاریخ یاد دلاتا ہے۔ جیسے ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا ہے؟ یاد دلاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کے مہینے کے روزوں کی فضیلت، روزہ کیا ہے ہمیں یاد آئے گا۔ قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیا ہے ہمیں یاد آئیں گی۔ ہر مہینہ کیا ہے کوئی نہ کوئی چیز اسلام کی یاد دلاتی، لیکن ہمیں کیا ہے، ہمیں شرم بھی نہیں آتی، احساس بھی نہیں ہوتا کہ اسلامی سال کیا ہمیں یاد نہیں ہے۔ پڑوس ملک میں سیمینار ہو رہا تھا تو بڑے بڑے لوگ کیا ہے وہاں پر آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے مختلف مذہب کے بڑے بڑے لوگ کیا ہے آئے ہوئے تھے۔ تو ایک مسلمان کا سب سے بڑا مذہبی اسکالر جوش میں تقریر کر رہا تھا، تو تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم پوری دنیا میں ایسی مہم لائیں گے، ایسا طریقہ لے کر کے آئیں گے، ایسی چیز لے کر کے آئیں گے کہ ہم پوری دنیا کی تاریخ کو بدل دیں گے۔ جوش میں تقریر کر رہا تھا، تقریر وقری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد امریکہ کا ایک بڑا اسکالر بھی تھا، اس نے آ کر کے کیا ان کے پاس آیا، ان کے کیا ایڈریس وغیرہ جو بھی چیز لیا، اس کے بعد تاریخ ڈالنی تھی اس کو، تو تاریخ ڈالنے کے لیے اس نے اسی جوشی نے تقریر کرنے والے سے پوچھا کہ بھائی تاریخ بتاؤ آج کی کیا ہے، تو اس نے انگریزی تاریخ بتایا۔ تو اس کالر نے کہا کہ بھائی انگریزی تاریخ مت بتاؤ، تمہاری اسلامی تاریخ بتاؤ، اسلامی تاریخ کیا ہے؟ اب اس کو معلوم ہی نہیں، اب وہ افسوس کرنے لگا، ادھر ادھر پوچھنے لگا۔ تو وہ امریکہ کا اسکالر کہنے لگا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دنیا کی تاریخ بدلنے کی بات کر رہا تھا، اسے اپنے اسلام کی تاریخ آج کی پتہ نہیں ہے۔ جس کو آج کی اپنی اسلامی تاریخ پتہ نہیں ہے، اس کو دنیا کی تاریخ کیسے بدل دے گا؟ اس لیے ہم امت کی ذمہ داری ہے، بلکہ بعض فقہاء نے فرض کفایہ لکھا ہے کہ پوری امت میں، پورے علاقے میں کسی ایک کو تو اسلامی تاریخ یاد ہونا ضروری ہے، تب کیا یہ فرض کفایہ ادا ہوگا۔ اگر کسی کو نہیں معلوم ہوگی اسلامی تاریخ تو ساری بستی والے کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ ابھی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے سوچو، ہمارا یہ فرض کفایہ کون ادا کر رہا ہے؟ یہ گھڑی ادا کر رہی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے اسلامی تاریخ، گھڑی میں دیکھ کر کے ہمیں تاریخ پتہ چلتی کہ اچھا آج اسلامی تاریخ یہ ہے، ورنہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے کیا ہے، یہ گھڑی آ گئی آج، یا کوئی بھی چیز کیلنڈر آ گیا، ورنہ فرض کفایہ لکھا تھا فقہاء نے۔ اس لیے کیا ہے ذمہ داری ابھی اسلامی تاریخ۔ تو آج محرم کا مہینہ ہے، شروع ہوا۔ اب کتنے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم میں سے کہ بھائی محرم کا مہینہ کیا ہے، آج سے شروع ہوا محرم کا مہینہ۔ حالانکہ ہر مہینے کا چاند دیکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر مہینے کے چاند دیکھنے کا کیا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے میں کئی تاریخی واقعات کیا ہے پیش آئے ہیں۔ 12 مہینوں میں پہلا مہینہ جو شمار ہوا، محرم کا مہینہ شمار ہوا، تو یہ جو شمار کرنے کی جو باری آئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے کارنامہ ہے۔ 12 مہینے متعین تو تھے پہلے سے، لیکن کون سا مہینہ پہلا ہونا چاہیے یہ متعین نہیں تھا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سارے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ بھائی کون سا مہینہ پہلا ہونا چاہیے 12 مہینوں میں۔ تو مختلف رائے آئی، بعض کہنے لگے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو، رمضان کے مہینہ کیونکہ مقدس مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا، شب قدر کی رات، شب قدر ہے اس میں، تو اس کی کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند نہیں کیا۔ دوسرے ایک رائے آئی کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ نے اس کو بھی کیا کر دیا، منع کر دیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی، تو وفات سے کیا ہے اسلامی سال کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں ہجرت کا ارادہ کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنا دیا۔ دیکھو ہجرت کے لغوی معنی الگ ہونا، جدا کرنا، ترک کرنا یعنی چھوڑنا۔ ہجرت کے معنی کیا ہے؟ چھوڑنا، لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایسے ملک کو یا ایسے جگہ کو چھوڑ دینا جہاں پر اسلام پر رہنے کی پوری طرح اجازت نہ ہو، دین پر چلنے کی، یعنی اللہ کے خاطر اس ملک کو چھوڑ دینا اور کسی دوسرے جگہ جا کر کے کیا ہے آباد ہو جانا جہاں پورے دین پر چلنے کی کیا ہے ہمیں آزادی ہو۔ تو ہجرت کے عمل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پہلا سال کیا ہے محرم کو شروع کیا۔ محرم میں حضرت عمر رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا، یعنی چھوڑنے کا، تو اسی لیے محرم کو چنا کہ محرم کا مہینہ جب شروع ہو رہا ہے تو ہم بھی اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کیا کریں، ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو اس مہینے میں، سال کا شروع مہینہ ہے، جو اس مہینے میں نیکی کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کو باقی پورے مہینے بھی کیا ہے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ جو اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی کیا کرتا، کوشش کرتا، تو باقی
پورے مہینوں میں کیا ہے اس کو گناہوں سے بچنے کی کیا ہے توفیق ملتی ہے۔ اس لیے کم از کم اگر نیکی کرنا ہم سے نہیں ہو رہی ہے تو اتنا تو ہو کہ بس گناہوں سے کیا ہے ہم بچ جائے۔ نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی تو کم سے کم گناہوں سے بھی کیا ہے بچ جانے کا۔ وہ نیکیاں جو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے مقابلے میں کوئی نیکی نہیں ہوتی جس سے کیا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ کم از کم آخری درجے میں یہ ہو کہ اس مہینے میں کم سے کم 5 وقت کی نماز پابندی سے کیا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری اہتمام سے ہو، تاکہ پورا مہینہ کیا ہے نمازوں کی توفیق ہم کو ہو سکے۔ تو کم سے کم سب سے کم ارادہ یہ ہو کہ بھائی 5 وقت کی نماز ہماری اہتمام سے اس مہینے میں ہونا چاہیے۔ اور عاشورے کے دن 10 محرم کا دن ہے، اس میں بس اس کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں عاشورے کے دن روزہ رکھیں گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کیا ہو جائیں گے معاف ہو جائیں گے۔ اور عاشورے کے دن میں جو بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پیدائش ہوئی تو عاشورے کے دن ہوئی، 10 تاریخ کو ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو 10 تاریخ کو آئے، جنت سے نکالے گئے 10 تاریخ کے دن، اور دنیا میں آئے 10 تاریخ کے دن۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو 10 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے بچے تو 10 تاریخ تھی۔ یہ جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری من گھڑت ہے یا بے اصل ہے؟ ساری باتیں صرف ایک واقعہ ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے کیا ہے فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے نجات بخشی تھی، وہ کیا تھا 10 محرم تھی۔ یہ واقعہ جو صحیح سند سے ثابت ہے، اس کے علاوہ جتنے واقعات ہیں وہ ضعیف ہے یا تو پھر کیا ہے ان کے روایتوں میں سندوں میں کلام، بس یہ ایک واقعہ ہے۔ اس لیے کیا ہے اس کے مہینے کی فضیلت صرف یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات بخشی تھی۔ اس مہینے میں اس مہینے میں کرنے کا کام، پہلا کام تو یہ تھا جو ہونا تو تھا لیکن نہیں ہو سکا، ہم سے ہونا تو چاہیے تھا لیکن نہیں ہو سکا، وہ کیا تھا چاند دیکھنے کا اہتمام۔ چاند دیکھنے کا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم محرم کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، لیکن ہم سے نہیں ہوا۔ یہ پہلا کام تھا۔ رمضان کا چاند کیا ہے اکثر لوگ دیکھ لیتے، عید کا چاند کیا ہے اکثر مسلمان بہت لوگ تو عید کا چاند بھی نہیں دیکھتے، خالی سن لیتے عید کا چاند، حالانکہ ہر چاند ہر مہینے کا چاند دیکھنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے سنت ہے۔ لیکن رمضان کا چاند دیکھ لیتے اکثر مسلمان، عید کا چاند دیکھ لیتے، اس کے علاوہ کسی مہینے کے چاند دیکھنے کی کیا ہے ہمارے اندر اہتمام نہیں ہے۔ صرف اپنے گھر کے چاند کو دیکھ کر کے کیا ہے ہم سکون حاصل کرتے، اپنے گھر کے چاند کو دیکھ کر کے کیا ہے ہم لوگ سکون حاصل کرتے۔ بعض تو اتنے بے حیا اور بے شرم ہے آجو باجو کے چاند کو دیکھنے بھی کیا ہے گھورنے کی کیا ہے کوشش کرتے، اس کے بعد ذلتی کے واقعات کیا ہے پیش آتے رہتے۔ اس لیے کیا ہے ہر مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا کیا کرتے تھے اہتمام کرتے تھے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ 1 روزہ رکھنا ہے یا 2 روزے رکھنا ہے 10 محرم کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ، عاشورے کے دن کیا کرو روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہودیوں کی کیا کرو مخالفت کرو۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ مخالفت کس طرح کریں گے؟ صومہ قبلہ یوم او بعدہ یوم، یا تو ایک دن پہلے کا روزہ رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ یا تو دوسرے دن کا روزہ کیا کر لو ملا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کے دن کا کیا کرو روزہ رکھو۔ مخالفت کرنا یہودیوں کی کس طرح؟ اس طرح مخالفت کرو یا تو ایک دن پہلے کا روزہ 10 کے ساتھ ملا لو، یا پھر ایک دن بعد کا روزہ 11 اور 10 کا رکھ لو یا 9 10 کا رکھ لو۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے اعمال سے بلکہ ان کی عبادتوں سے بھی اتنی نفرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں بھی کیا ہے ان کی مخالفت کرنے کا کیا ہے ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے سورج کے طلوع ہونے کے وقت سورج جب نکلتا ہے اس میں نماز پڑھنا کیا ہے حرام ہے۔ نصف النہار کے وقت جب سورج کیا ہے سر پر ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے حرام ہے۔ جب سورج عین غروب کے وقت اس وقت بھی نماز پڑھنا کیا ہے حرام ہے مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ حکم ہے کہ اس وقت کیا ہے سورج کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے تم نماز پڑھو گے تو تمہاری عبادت اور ان کی سورج پوجا ایک نہ ہو جائے، اس لیے کیا ہے اس وقت میں نماز مت پڑھو۔ اسی طرح مغرب کے روزہ رکھتے ہیں ہم، تو مغرب سے پہلے کیا ہے ہمیں افطاری کرنے کا حکم ہے۔ مغرب کے بعد افطاری مت کرو، اس لیے کہ یہودی لوگ مغرب کے بعد کیا کرتے افطاری کرتے ہیں۔ تم مغرب سے پہلے افطاری کرو، مغرب کے بعد اگر تم افطاری کرو گے تو تمہاری اور ان کی افطاری کیا ہو جائیں گی مل جائیں گی۔ اس لیے ہمیں حکم ملا کہ مغرب سے پہلے کیا کرو افطاری کرو تاکہ ان کی کیا ہو جائے مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح وہ واقعہ کتنا مشہور ہے اذان کے لیے بلانے کے نماز کے لیے بلانے کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں مشورہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے رائے دی کہ ہم آگ جلائیں گے کسی اونچی جگہ پر،
وہ آنکھ دیکھ کر کے کیا لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے. آپ نے فرمایا مجوسیوں کا طریقہ ہے. ایک صحابی کہنے لگے کہ ڈھول بجائیں گے تاشا بجائیں گے. آپ نے اس کو بھی کیا کر دیا, رد کر دیا کہ یہ بے ڈھنگا طریقہ ہے. یہ طریقہ بھی کیا ہے, ہمیں کوئی اچھا طریقہ. مشورے میں کوئی بات کہنے بھائی, ایک صحابی تھے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی, وہ بالکل فکر مند تھے کیسا ہونا چاہیے. تو وہ صحابی کیا ہے, رات کو سوئے, خواب میں فرشتہ آیا اور فرشتے نے اذان کے پورے کلمات ان کو سکھائے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے کلمات کیا ہے, اذان کے بتائے کہ ایسا ایسا واقعہ میرے ساتھ خواب میں پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بھائی اذان دو. حضرت بلال جیسے ہی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے, حضرت بلال نے اذان دی. حضرت عمر کے کان میں کیا ہے, یہ الفاظ گئے. حضرت عمر فوراً اپنے گھر سے بھاگتے ہوئے آئے, لنگی بھی صحیح سے نہیں باندھے, اور باندھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے بھی اللہ کے رسول, میں نے بھی کیا کیا تھا, رات کو ایسا خواب دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے انہوں نے کیا ہے, یہ فضیلت حاصل کر لی, یہ صحابی. تو اس میں بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے کو, یہ یہودیوں کا ہے, یہ مجوسیوں کا ہے, یہ نصرانیوں کا طریقہ بول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, ہر طریقے کو چھوڑ دیا. آج مسلمانوں کا حال دیکھو آپ, چہرہ غیروں کی طرح, بال غیروں کی طرح, داڑیاں کاٹ رہے ہیں, لباس غیروں کی طرح, بال بھی ایسے کاٹ رہے ہیں, کٹنگ کے پاس کٹنگ, چاروں دونوں طرف سے بال کے ہمارے چھوٹے رہ رہے ہیں اور بیچ میں بال ہے, یہودیوں کا طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بچہ ہے ابھی بعد میں بڑا ہو کر کے کیا ہے صحیح بال کاٹ لیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روایت میں منع کیا تھا نا کہ بھائی تم ایسے بال مت رکھو, وہ کسی بڑے کو منع نہیں کیا تھا, بچے کو منع کیا تھا. ایک بچہ تھا کھیل رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے, بولے یا تو پورے بال رکھو یا پھر کیا ہے پورے چھوٹے رکھو. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جس چہرہ کے ہم آئینے میں دیکھ کر کے ہمارے چہرے کو ایسے بال کاٹ کر کے کیا ہے, ہم لوگ دیکھ کر کے ہمارے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں. جس چہرے پر, یہ وہ چہرہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, ہمیشہ لعنت برستی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. ایسے بال کاٹ کر کے یہودیوں کے, نصرانیوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مخالفت کا حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے روزے ان جیسے نہ ہو جائے, نماز ان جیسے نہ ہو جائے, تو ہماری زندگی تو پوری کیا ہے ان کے جیسی, ہماری شادی بیاہ ان کے جیسے, ہمارے لباس ان کے جیسے, ہمارے بال کیا ہے ایسے ایسے بال کاٹ کر کے آ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا چہرہ لے کر کے جائیں گے, کیا چہرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولیں گے کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش کر دو. فرشتے وہاں سے ہٹا دیں گے کہ تمہارا چہرہ ان کے جیسے نہیں ہے, تمہارے بال ان کے جیسے نہیں ہے, تم کو کیا ہے یہاں پر آنے کی اجازت نہیں. اس لیے ماں باپ کے افسوس تو اس وقت ہوتا, افسوس حیرانی تو اس وقت ہوتی. بعض ماں باپ خود لے جا کر کے بچوں کو لے جا کر کے جاتے کٹنگ کی دکان پہ اور ایسے بتاتے کہ سائڈ سے پورے چھوٹے کر دے اور بیچ میں بال رکھ اور اس کے فوٹو نکال. ماں باپ کا حال یہ ہو گیا, والدین کس کو کہاں جا کے سر پٹکنا ایسا ہو گیا. بولنے کے بعد پھر برا بھی لگتا, اور نہیں بولیں گے تو پھر حق بات کیا ہے, بولنا کیا ہے, تو گھر کی ذمہ داری ہے. بعض ماں باپ, یہ اول قسم کے ماں باپ, خود لے جا کر کے کیا کر رہے ہیں, یہودی بنا, میرے بیٹے کو کیا کر یہودی بنا رہے. ایسے خاندان میں پھر اللہ والے پیدا نہیں ہوتے, ایسے خاندان میں عالم اور مفتی پیدا نہیں ہوتے. جو خود والدین, جو بڑے بڑے لوگ بنے نا, امام بخاری ہے, امام مسلم ہے, یہ بڑے لوگ اس وقت جا کر کے بنے جب ان کی تربیت بچپن میں اچھی ہوئی. والدین